اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی 3 منزلیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں۔ اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا، اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ جہاد جو ہے پہلی منزل، خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد، خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد، خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کا جہاد، یہ جہاد کی اولین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے۔ نوٹ کر لیجیے، اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلندتر ہوگی، اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی، بلند ترین ہوگی 3 منزلوں میں، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے۔ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، اور اوپر کی دونوں منزلوں کی بھی تمام جو اس کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل لیا پہلی منزل پر۔ اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد۔ اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہیں۔ مثل نورہ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو نور آتا ہے، نور ایمان، جو 2 اجزاء پر پھر مشتمل ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور، یہ نور قلب میں آیا۔ انسانی وجود میں اب اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، وہ بھی موجود ہے اور بہت زوردار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے، اس زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے پینے کو چاہیے، اسے رزق چاہیے، اس کی تحصیل۔ پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک ہو، اس میں کچھ لذات بھی ہیں، وہ بھی لگا دیے گئے، ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بڈز اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی نسل کے بقا کے لیے اس کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے، جو فرائڈ کے نزدیک تو سب سے زیادہ قوی جذبہ ہے انسان کے اندر، انسانی محرکات عمل میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ پوٹنٹ۔ میں یقیناً اس کا قائل ہوں کہ وہ بہت قوی ہے، بہت پوٹنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں، بس یہ اس کا مغالطہ ہے، لیکن ہے بہت قوی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو نیچے سے آتے ہیں، انہیں تو اپنی گریٹیفیکیشن درکار ہے، یہ تو اپنی تسکین چاہتے ہیں، پیٹ میدا بھرا ہونا چاہیے، حلال سے ہے کہ حرام سے اسے غرض نہیں ہے، زبان کو چٹخارا چاہیے، جائز سے ہے یا ناجائز سے اسے بحث نہیں ہے، جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، جائز سے ناجائز سے، حلال سے حرام سے اس کو بحث نہیں ہے۔ یہ اندھے ہیں انسٹنکٹس، بلائنڈ انسٹنکٹس ہیں، اور یہ گویا کہ جو زور لگاتے ہیں انسان پر، اسی کی تعبیر کی گئی ہے سورہ یوسف کی اس آیت میں، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو ہمارے اندر کا حیوان ہے، جو اپنے اندر تمام حیوانی تقاضے رکھتا ہے، یہ کھینچتا ہے انسان کو برائی کی طرف۔ اب اسے ریزسٹ کرنا، ادھر وہ روح ہے، ایمان مجھے کھینچے ہے، روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایک طرف وہ روح کھینچ رہی ہے، دوسری طرف وہ نفس کھینچ رہا ہے۔ یہ کشاکش ہے خیر و شر کی، جو ہماری شخصیت کا جو اندرونی میدان جنگ ہے، اس میں یہ 2 فریق ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی کر رہے ہیں، اور یہ نفس اتنا زوردار ہے۔ اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بہترین تعبیر کی مولانا رومی نے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، لیکن ایرا اون نیست، یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے اس ملک کے اندر وہ میرے کنٹرول میں ہے، جس کا چاہوں موگا جاری رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، یہ میرے اختیار میں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اسی طرح یہ نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا،
مجھے اس سے بحث نہیں. جیسے اس نے کہا تھا میں نہیں جانتا کون خدا کون اللہ, کس نے بھیجا, کیا اس کا حکم, میں نہیں جانتا. اسی طریقے سے یہ نفس کہتا ہے مجھے نہیں کوئی پرواہ اس سے, کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز. میری نفس, میری خواہشات, میرے جذبات کی, میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے. نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراون نیست. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا, مدد تھی. یہ مدد پنجابی زبان میں بولتے ہیں فوج کو, یا مدد آ گئی. اس کے پاس چونکہ فوج بھی تھی لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی. میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے لیکن ایراون نیست, میرے نفس کے پاس کوئی اون نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے, کوئی فوج نہیں. تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا, لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے, میرا حکم چلے گا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز. اب یہاں نوٹ کیجئے حضور کا فرمان, نہایت حکیمانہ فرمان. آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے. افضل دیکھیے یہاں دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے, افضل اور اعلیٰ. اعلیٰ ہے بلند ترین منزل تو تیسری آئے گی, بلند ترین منزل وہ تیسری ہے, لیکن یہ پہلی منزل افضل ہے. کس معنی میں کہ یہ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو اگلی منزل کے اس کے اوپر تعمیر کا سوال پیدا ہوگا. اگر یہی کمزور ہے تو آپ نے اگر مزید بوجھ ڈال دیا تو ویسے ہی بیٹھ جائے گی. تو افضل یہ ہے. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعجب کا فرق کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے صحابہ کرام کا, یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے. لیکن اعجب کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعجب الایمان, سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کن کا ہے, عجیب دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا. اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ, فرشتے, یقین کامل اللہ کے حضور میں ہے. فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم, وہ کیسے ایمان نہ لائیں, وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہے, تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان. دوسرے اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فالرسل, پھر رسولوں کا ایمان. فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم, وہ کیسے ایمان نہ لاتے, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسرے میں پھر انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے فنحن, پھر ہم ہیں, ہمارا ایمان ہے. آپ نے وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. اور پھر آپ نے جواب دیا ان اعجب الایمان الی لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. میرے نزدیک خوبصورت ترین دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے. میری صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا, انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی, اس پر ایمان لائیں گے. تو عجب ایمان بعد والوں کا ہے, افضل ایمان صحابہ کرام کا.